ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ آپ سے اچھائی سے پہلے برائی جلدی مانگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا کرتے تھے کہ آپ تو غریب ہو، آپ کے تو سونے کے پہاڑ ہونے چاہیے تھے، گھر بھی سونے کا ہونا چاہیے تھا، پھر ہم آپ کی بات مانتے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے تو وہ ڈرنے کے بجائے کہتے کہ آپ لوگ جلدی کیوں نہیں لاتے جس کے بارے میں آپ ہمیں کہتے رہتے ہو کہ وہ جلدی آ جائے برائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ برائی جلدی مانگتے ہیں، اچھائی سے پہلے ان کو اچھائی پہلے مانگنی چاہیے تھی، اس کے بعد وہ برائی مانگتے، لیکن وہ سب سے پہلے ہی برائی کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے پہلے بھی قومیں گزری ہیں، ان کے اندر بھی سزائیں آئی ہیں، وہ قومیں بھی تباہ برباد ہو گئی ہیں، اور جو وقت کے نبی کی بات نہیں مانتا پھر ان کے اوپر عذاب آ کر ہی رہتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے اگر کوئی معافی مانگ لے تو بے شک آپ کا پروردگار معاف کرنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے اوپر۔ تو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، معافی مانگ لو، راہ راست پر آ جاؤ تو تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن وہ اپنے ظلم کی معافی مانگنے کے بجائے عذابی مانگنا چاہتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ بے شک آپ کے پروردگار کی سزا بھی بڑی سخت ہوا کرتی ہے، کہ اللہ رب العزت معاف کرنے والے بھی ہیں، لیکن جب تم سزائیں مانگو گے تو پھر اللہ رب العزت کی سزائیں ایسی ہوتی ہے کہ پہلی قومیں کس طرح تباہ ہوئی کہ جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، زمین کو چکی کی طرح اوپر نکال کر نیچے سے نکال کر اوپر سے پٹک دیا، سیلاب آیا، پانی کے اندر غرق ہو گئے، عجیب عجیب قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے، وہ قومیں اس طرح تباہ برباد ہو گئی۔ اگر تمہیں بھی عذاب چاہیے تو پھر وہ وقت دیر نہیں ہے کہ عنقریب تمہارے اوپر بھی عذاب آنے والا ہے۔ وہ عذاب مانگا کرتے تھے تو کئی طرح سے ان کے اوپر بھی عذاب آئے تھے، قید سالی آئی تھی، 3 سال تک وہ قحط کے اندر رہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، یہاں تک کہ ہڈیوں کو کھایا کرتے تھے، پتوں کو کھایا کرتے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے کہ آپ دعائیں کریں کہ قحط سالی ختم ہو جائے، ہم پریشان ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کہ پھر وہ دعا بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے قومیں گزری ہیں، ان کے اوپر بڑی سخت سزائیں آئی ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ کے اوپر نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، یعنی ہم جو چاہیں کہ سونے کے پہاڑ ہو جائیں اور آپ کے محلات ہوں سونے کے، اور آپ کے گھر کے پاس نہریں جاری ہوں، عجیب عجیب وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یا یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت سامنے لے کے آؤ، اس کے پیچھے فرشتے ہوں، پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔
عجیب جب اعتراضات کرتے، سوالات کرتے، اپنی خواہش کے مطابق معجزہ مانگتے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دو بے شک میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، میں تو آپ لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم نہیں ڈرتے اور میری خوشخبری قبول نہیں کرتے تو پھر ہر قوم کے لیے ایک ہدایت والا اللہ رب العزت نے بنا کر بھیجا ہے، ایسے ہی مجھے ہدایت والا بنا کر بھیجا ہے۔ میرا کام ہے تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، تمہیں دعوت دینا، تمہیں خوشخبری دینا اور تمہیں ڈرانا، لیکن نہیں مانو گے تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ پھر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا۔ ہر قوم کے پاس اللہ رب العزت نے ایک نبی بھیجا ہے، ہمارے لیے آخری نبی ہیں اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اور وہی نبی اب آخری تمام قیامت تک کی امت کے لیے نبی بن کر آئے، اور وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ ہم تمام کے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ دین کی دعوت دے، کسی سامنے والے کی جو غلطی پر ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے، اور اس کو ڈرانے کی اور خوشخبری دینے کی سارے کام کر سکتے ہیں کہ تم صحیح کام کر لو، ورنہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہونا ہے، تو پھر وہاں کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ تو یہ باتیں ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کر کے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہے اس کو سمجھانے کی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ مؤنث اٹھاتی ہے، مادہ اٹھاتی ہے پیٹ کے اندر، اس کو سب کچھ اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ کس طرح ہے، کالا ہے، گورا ہے، جسم صحیح سالم ہے، کون سی انگلی کم ہے یا کیا کیفیت ہے اس کی، سب کچھ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اور اس کے اندر ماں کے رحم کے اندر دو ہیں یا ایک ہے، نر ہے یا مادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کے یہ بھی علم میں ہے کہ وہ جو ماں کے رحم کے اندر کم ہوتا ہے اور بعض اوقات بڑھتا ہے، مفسرین نے کم ہونا اور بڑھنے سے مراد لکھا ہے کہ شرعی ایک مسئلہ بھی ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، کہ 6 ماہ کے اندر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 7 ماہ کے اندر بھی پیدا ہو سکتا ہے، 8 ماہ کے اندر بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جو ماحول ہے وہ عورت کے لیے ماں کے بچہ پیٹ کے رہنے کی وہ 9 مہینے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو رحم کے اندر کم ہوتا ہے وہ مدت کم ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اگر مدت بڑھ جائے تو اس کو بھی اللہ رب العزت جانتے ہیں، اور بعض اوقات 2 سال، 3 سال، 4 سال تک ماں کے پیٹ کے اندر رہے ہیں۔ ایک بڑے بزرگ تابعی ہیں جن کا نام ضحاک ہے، اس کا معنی ہی ہے ضحاک کا ہنسنا، 4 سال کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور وہ محدثین نے حدیثوں کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ہنس رہے تھے، اور دانت بھی اس کے جو اگ گئے تھے، دانت بھی آ گئے تھے، ہنسنے کی وجہ سے اس کا نام بھی یہی رکھ دیا گیا ضحاک۔ تو اسی طرح ماں کے پیٹ کے اندر کم بھی رہ سکتا ہے انسان، جتنی اللہ رب العزت مدت چاہے اور زیادہ بھی اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور ہر چیز کا نظام اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے ایک معین مقدار پر، اور وہ غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہری باتوں کو بھی اللہ رب العزت جاننے والے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت بہت ہی بڑے ہیں اور عالی شان ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہ کبیر اور متعال صفاتی ناموں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، ہر ایک نام کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، اس کا ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے۔ آج ہی ایک بزرگ کا بیان سن رہا تھا تو اس وقت اس بزرگ نے کہا کہ ناموں کے اندر تاثیر ہے، تو کسی سامنے والے نے جاننے کے لیے کسی بات ہے کہ نام کے اندر تاثیر کہاں سے ہو سکتی ہے، بس نام کے اندر تاثیر ہے، تو اسی بیٹھے ہوئے سامنے والے نے اس کو کہہ دیا کہ گدھے کے بچے ہو آپ۔ جب یہ بات کہی تو اس کا چہرہ لال ہو گیا، پیلا ہو گیا، غصہ آ گیا، اس کو مارنے کے اوپر آ گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا، کہا کہ آپ نے مجھے گدھا کیوں کہا، کہا کہ نام کے تاثیر آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو صرف نام ہی کا بتایا، آپ کو چڑ لگ گئی، غصہ آ گیا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر تاثیر ہوا کرتی ہے۔ کل پرسوں بھی ایک آیت گزری تھی لطیف، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو گھر کے اندر جس کو پریشانی ہو یا رشتے کی وجہ سے معاملات ہوں تو یا لطیف پڑھتا رہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کر دیں گے، اگر رزق کی پریشانی ہے یا رزاق کا ورد رکھتا رہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت آسانی کر دیں گے۔ تو 99 نام ہیں، ان تمام ناموں کے اندر اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر تاثیر ضروری ہے، بس کوشش کر کے اس کو پڑھنے کا معمول بناتے ہیں۔
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور آپ کے پاس وہ آتے ہیں اور جلدی کرتے ہیں کہ برائی کے بارے میں، قبل الحسنۃ، اچھائی سے پہلے، کہ وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں، اچھائی نہیں مانگتے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور تحقیق ان سے پہلے گزرے ہیں سزائیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اور بے شک آپ کا پروردگار معاف کرنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے اوپر۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا پروردگار کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ لوگ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا کہ کیوں نازل نہیں ہوئی اس کے اوپر نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں آپ کو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے